بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند قدوس آپ تمام عزیزوں کی عبادتوں کو اور اطاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان من، یہ ماہ مبارک رمضان کے جو بندگی کا مہینہ ہے، ایک بہترین فرصت ہے کہ اس فرصت سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ مہینہ کہ جو دعوت الہیہ ہے، جو ضیافت ربانیہ ہے، آپ کے پاس اور ہمارے پاس موجود ہے۔ بندگی کا مہینہ ہے، عبد بننے کا مہینہ ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال کی جانب سے یہ فرصت مہیا ہے کہ ہم عبد بنیں، بندے بنیں، کہ یہ بندگی خود بہت بڑا امتیاز ہے۔ مرحوم شیخ الرئیس بو علی سینا اپنی زندگی کی آخری کتاب الاشارات و تنبیہات میں ایک مقام پر ذکر کرتے ہیں کہ بندگی ایک ایسی نسبت ہے کہ اس نسبت سے خوبصورت نسبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بو علی سینا کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے امام فخر رازی نے شرح اشارات میں ایک بہت پیارا جملہ نقل کیا ہے۔ یہ جو بو علی سینا نے کہا کہ بندگی بہترین نسبت ہے کہ اس سے خوبصورت نسبت کا آپ تصور نہیں کر سکتے، وہاں پر امام فخر رازی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ امام فخر رازی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند متعال نے معراج پر بلایا، کہ پیغمبر اسلام جب معراج پر پہنچے، تمام مراحل کو طے کرتے گئے، جب اس آخری مرحلے تک پہنچے کہ جو مقام او ادنا ہے، کہ جو آپ کے اور ہمارے تصور سے بالا تر ہے، ہم لوگوں کا فہم، ہم لوگوں کا ادراک، ہماری سوچ اصلاً اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب رسول اللہ اس مقام پر پہنچے، اتنی بلندیوں پر خداوند متعال جب اپنے حبیب کو لے کر جاتا ہے تو وہاں پر ایک جملہ خداوند متعال نے اپنے محبوب کو کہا۔ وہاں پر
پروردگار عالم فرماتا ہے بما اشرفک، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، مجھے بتاؤ کہ میں تجھے کیا عطا کروں۔ اللہ اکبر، بما اشرفک، کس چیز کے ساتھ تجھے میں مشرف کروں؟ اپنے الفاظ میں کہوں کہ مصطفیٰ تجھے کون سی زینت چاہیے؟ مقام کو تصور کریں، مقام وہ ہے کہ جب رسول اللہ کو بالکل اپنی بلندیوں پر بلایا گیا، ان عروج کی آخری منزلتوں پر پیغمبر اسلام موجود ہے۔ اچھا، اس جگہ پر کون کہہ رہا ہے؟ خداوند متعال کہہ رہا ہے۔ کسے کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ بما اشرفک، کس چیز کے ساتھ تجھے میں مزین کروں؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ گویا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تجھے کیا چاہیے؟ اللہ اکبر، اس مقام کے مرحلے کو سمجھے۔ دینے والا خدا، وہ خدا کہ جس کے پاس خزائن موجود ہیں، جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ خداوند متعال کے پاس ہے۔ وہ پروردگار عالم مصطفیٰ کو اس مقام پر، اس مہمانی پر، اس عروج پر، اس بلندی پر کہ جس بلندی سے بڑی بلندی کا تصور نہیں ہو سکتا، اس مقام پر کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تجھے کیا دوں؟ یہاں پر جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ جملہ ہے کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ خدایا اگر تو مجھے عطا کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے دینا چاہتا ہے، بِأَن تَنْسِبَنِی إِلَيْكَ، مصطفیٰ کے لیے یہی کافی ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ قرار دے۔ اللہ اکبر، بندگی کا مقام دیکھے۔ سب کچھ مصطفیٰ کے پاس خدا کا دیا ہوا ہے، سب کچھ خدا نے دیا ہے، لیکن اس مقام پر بھی خدا جب کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تجھے کیا چاہیے، مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ خدایا مجھے اگر اس جگہ پر کچھ اور خصوصی دینا چاہتا ہے تو مجھے اپنا بندہ بنا دے۔ تیری بندگی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا مقام یہی ہے کہ میں تیرا عبد بنوں، میں تیرا بندہ بنوں۔ عزیزان ایمان، یہاں سے سمجھیں، یہاں سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ عبدیت، یہ بندگی کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ تمام چیزوں کو رسول اللہ چھوڑ دیتے، نہ مجھے یہ چاہیے، نہ یہ چاہیے، نہ یہ چاہیے۔ جو کچھ وہاں پر رسول اللہ مانگتے خدا دے دیتا، لیکن تمام چیزوں کو چھوڑا مصطفیٰ نے۔ صرف یہ سوال ہو رہا ہے کہ خدایا اس مقام پر اگر تو مجھے دینا چاہتا ہے تو مجھے اپنی بندگی کا امتیاز دے، مجھے زینت دینا چاہتا ہے تو مجھے اپنا بندہ بنا۔ تیری بندگی کی زینت سے بھلا بڑھ کر اور کیا زینت ہو سکتی ہے؟ یہ مہینہ ہے انسان کو اس بندگی کی زینت سے نوازنے کے لیے آیا ہے۔ خوب اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا اس مہینے کے اندر جو ہمیں مہمانی پر بلایا ہے، خدا نے ایک دسترخوان بچھایا ہے، بالآخر اس دسترخوان پر، اس ضیافت میں، اس مہمانی میں خدا کیا دینے والا ہے؟ عزیز من، اگر توجہ کرو تو خدا تجھے اس مہینے میں وہ چیز دینے والا ہے جو مصطفیٰ نے معراج پہ مانگی تھی، جو اتنی بلندیوں کے بعد جا کر مصطفیٰ نے چیز مانگی تھی۔ خدا تجھے وہ چیز اس مہینے کے اندر دینے آیا ہے۔ اس مقام کو سمجھیں، یہ بندگی ہے، یہ عبدیت ہے کہ جو خداوند متعال اس مہینے میں دینا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ جو عبدیت اور بندگی یہ کیسے ملتی ہے؟ اس بندگی کے لیے، عبدیت کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس معرفت ہونی چاہیے۔ عزیزان من، معرفت کے بغیر بندگی ناممکن ہے۔ اصلاً انسان کا امتیاز دوسرے موجودات سے، انسان جو تمام حیوانات سے جدا ہوتا ہے، اسی معرفت کی بنا پر جدا ہوتا ہے۔ تمام فلاسفہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو امتیاز ہے، جس وجہ سے انسان دوسرے موجودات سے جدا ہوتا ہے، انسان معرفت کی وجہ سے جدا ہوتا ہے۔ اس کے پاس یہ امتیاز ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں بات کو تھوڑا سا سطح عمومی سے اوپر لے کر آؤں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جتنے بھی حیوانات ہیں
ان تمام حیوانات کو دیکھیں، ان حیوانات کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، ان کے کام اور افعال ان کے غریزے اور ان کی شہوت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ خوب جو بھی جی میں آیا وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ کبھی بھی کوئی جانور کسی کام کو کرنے سے پہلے، کبھی بھی کوئی حیوان کسی کام کرنے سے پہلے سوچتا تھوڑی ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، بلکہ اس نے تو وہ کام کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کی غریزہ، جیسے ہی اس کی خواہش ہوگی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ حتیٰ یہ جو ہمارے پاس چوپائے ہوتے ہیں، مویشی جو گھروں میں ہوتے ہیں، اگر ان کو باہر لے کر جائے، مویشیوں پر اگر نظر نہ ہو، نگاہ نہ ہو، تو مویشی چلا جائے گا۔ اس کو پتہ نہیں ہے یہ میرے مالک کا کھیت ہے، کسی اور کا کھیت ہے، جس جگہ پر اس کا دل چاہے گا وہ چلا جائے گا، کیونکہ اس کا جو بھی فعل ہے، جو بھی کام ہے، اس کے اپنے غریزے کے مطابق ہے۔ وہ سوچتا نہیں ہے، وہ تفکر نہیں کرتا۔ یہ انسان کا امتیاز ہے کہ انسان کا کوئی بھی فعل اس کے علم اور معرفت کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ انسان کا امتیاز ہے۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے پہلے سوچتا ہے، اس کام کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے۔ جب انسان اس کام کو سوچتا ہے، تصور کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، پھر اس کام کا اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی مراحل ہیں انسان کے فعل کے، فلسفے میں کہتے ہیں کہ یہ مبادئ اختیاری ہیں، یعنی جو بھی فعل اختیاری ہے اس کے مبادئ ہیں۔ فعل اختیاری کے مبادئ اور بنیاد یہ ہے کہ انسان پہلے سوچے گا، پھر اس کی تصدیق کرے گا، پھر اس کے بعد اس کی طرف انسان کا شوق ہوگا، شوق پیدا ہوگا، اور اس کے بعد جا کر انسان اس فعل کو انجام دیتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہمارا کام ان تمام مراحل سے گزر کے پھر اس مرحلے تک آتا ہے۔ انسان ایسے ہے، اور یہی انسان کا امتیاز ہے کہ انسان کا کوئی بھی فعل اس کے علم، اس کے شوق، اس کی تصدیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خوب اسی چیز کو میں یہاں پر معرفت کہہ رہا ہوں۔ بندگی ایک کام ہے، بندگی ایک فعل ہے جو بندے کو انجام دینا ہے۔ اچھا، اس بندگی کے لیے، اس فعل کے لیے، اس کام کے لیے کیا چاہیے؟ معرفت چاہیے۔ جیسی معرفت ہوگی اس معرفت کے اعتبار سے وہ کام ہوگا۔ معرفت اگر انسان کی بلند ہوگی تو انسان کی بندگی بھی اسی طریقے سے بلند ہوگی۔ معرفت کا درجہ نیچے ہوگا، انسان کا فعل بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ یہ روایات میں بہت زیادہ آپ کو اور ہمیں تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی کام کو انجام دو تو اس کے اندر اپنی ہمت کو بلند رکھو، معمولی چیزوں پر اپنے آپ کو نہ بیچو۔ عجب جملہ ہے، اصول کافی میں روایت ہے، پہلے ہی باب میں کتاب العقل والجہل میں ظاہراً یہ روایت ہے۔ وہاں پر معصوم فرماتے ہیں ثمن ابدانکم الجنہ، تمہارے بدن کی قیمت جنت ہے۔ تیری جان، تیرا روح، تیری حقیقت وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اس کا تو تم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارے اس معمولی بدن کی قیمت جنت ہے۔ فلا تبیعوها الا بها، ہوشیار رہنا، اس جنت کے بغیر اس اپنے بدن کو نہ بیچنا۔ تمہارے بدن کی قیمت اتنی ہے، تم اتنے ارزش مند ہو، تم اتنے قیمتی ہو، تمہاری بہت زیادہ قیمت ہے۔ تیری جان تو اور زیادہ ہے، تیری جان، تیرا روح، اگر تو اس کی قیمت لینا چاہتا ہے تو اس جنت سے کہیں بالا تر ہے۔ اور شاید یہی راز ہے، وہ جو روایت اس ماہ مبارک رمضان میں آپ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یا ایک اور قرات ہے اس کی الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اس دوسری قرات کے مطابق میں ترجمہ کرتا ہوں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، یہ تیری بندگی میرے لیے۔ اچھا، اس کی جزا کیا ہے؟ انا اجزا بہ۔ اگر یہ تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی جزا میں خود خدا ہوں۔ انا اجزا بہ، میں اس کی جزا ہوں۔ اے بندے، تو بندگی میں کامل بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا۔
ہاں عزیزان من، جو اپنی معرفت کے درجے کو اس طریقے سے لے کر آتا ہے پھر معمولی چیزوں پر اپنے آپ کو نہیں بیچتا۔ اسی مکتب اہل بیت کے ایک شاگرد کے ایک نقطے کی جانب میں اشارہ کرتا ہوں، حضرت ابوذر، کہ اتنی بڑی شخصیت کہ پیغمبر اسلام سے حدیث ہے کہ اس امت کے اندر اگر کوئی بندہ زہد عیسیٰ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ابوذر کو دیکھے۔ اس مقام کا، اس منزلت کا، معرفت کا درجہ دیکھیں۔ حضرت ابوذر گھر میں بیٹھے، ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقہ ہے۔ اچھا ہے فاقہ، لیکن حق گوئی کے اعتبار سے کبھی بھی خاموش نہیں ہوتے۔ کسی نے 2 غلام بھیجے اور ان کو 200 اشرفیاں دی اور کہا کہ جاؤ جا کر ابوذر کو دے کر آؤ۔ اچھا کیوں دے کر آئے؟ نہ بس دے کر آؤ۔ اچھا دے کر آئے، جی ہمیں کیا ملے گا؟ کہا کہ اگر ابوذر نے یہ 200 اشرفیاں تم لوگوں سے لے لی تو تم دونوں آزاد ہو۔ غلام بھی خوش خوش آ رہے ہیں، ابوذر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی کیا ہے؟ حضور یہ چند اشرفیاں لے کر آئے۔ اچھا کیوں؟ بس ایسے ہی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے یہاں غربت ہے، فاقہ ہے، یہ آپ رکھ لیں۔ ابوذر کہتے ہیں نہ، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ جی آقا جان آپ لے لیں، مہربانی کریں، بس ہم پر مہربانی کریں، یہ آپ لے لیں۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ نہ، مجھے ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اچھا وہ واپس آئے، جس نے بھیجا تھا اس نے دوبارہ ان غلاموں کو کہا کہ جاؤ اور جا کر اس طریقے سے کہو، ابوذر ہم بھی جانتے ہیں کہ تجھے ان اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ اشرفیاں آپ قبول کر لیں گے تو آپ کے قبول کرنے سے ہم لوگوں کو آزادی مل جائے گی۔ اس طریقے سے جاؤ اور جا کر یہ کہو کہ آپ قبول کر لیں، ہماری آزادی ہو جائے گی، ہم غلامی سے نجات پا لیں گے۔ اچھا یہ آئے ابوذر کے پاس، پھر دق الباب ہوا، ابوذر آئے، آقا جان ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کو لینے نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ آپ اشرفیاں لے لیں گے تو ہمارے لیے بھلا ہو جائے گا۔ کیا بھلا ہوگا؟ اگر آپ نے یہ قبول کر لیا تو ہمارا بھلا یہ ہو جائے گا کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، ہمیں آزادی مل جائے گی، لہذا مہربانی کر کے یہ لے لیں۔ عزیزان من، یہاں سے دیکھیں جو بندہ ہوتا ہے، جس کی معرفت عروج پر ہو، وہ کس طریقے سے سوچتا ہے، وہ کیا تفکر کرتا ہے۔ تاریخی جملہ کہا، واقعاً یہ جملہ ابوذر ہی کہہ سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا کون سا جملہ کہا؟ ابوذر نے وہاں پر 1 منٹ سر جھکایا، پھر سر اوپر کر کے ان دونوں غلاموں کی طرف دیکھ کے کہا، ان کان فیہ اتقکما ولیکن فیہ رقی۔ یہ جو تم سامان لے کر آئے ہو، یہ جو اشرفیاں لے کر آئے ہو، درست ہے کہ اگر میں ان کو قبول کر لوں تم لوگ آزاد ہو جاؤ گے، لیکن اگر یہ میں قبول کر لوں تم لوگ تو آزاد ہو جاؤ گے، لیکن ابوذر غلام بن جائے گا۔ اللہ اکبر! خوب، یہ معراج معرفت ہے۔ اگر معرفت اتنی بلند ہو تو پھر انسان اپنے آپ کو معمولی چیزوں پر نہیں بیچے گا۔ پھر یہ چند اشرفیاں، 200 اشرفیاں، 300 اشرفیاں، یہ کیا ہے؟ مگر یہ چیزیں ابوذر کو خرید سکتی ہے۔ خوب، یہ مہینہ ہے، جس طریقے سے ہم بندگی کی طرف جاتے ہیں اسی طریقے سے اپنے معرفت کے لیول کو بھی اوپر لے کر آئیں۔ عادی طریقے سے نہ چلیں، فقط یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بس بابا چل رہا ہے، جس طریقے سے سسٹم چل رہا ہے چلنے دو، بس یہ رمضان آیا چند روزے رکھے۔ نہ عزیز من، جس طریقے سے یہ بندگی کا مہینہ اسی طریقے سے معرفت کا مہینہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں معرفت کا سوال کرو، معرفت اگر بڑھے گی تو بندگی بھی بڑھے گی۔ خوب، جس طریقے سے معرفت اوپر آئے گی بندگی بھی اسی طریقے سے اوپر آئے گی۔ خداوند متعال آپ کو اور ہمیں اس مہینے سے حقیقی معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند متعال کی بارگاہ سے یہی تقاضا کریں کہ خدایا اس مہینے کے اندر ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم فقط تیری بارگاہ میں
تو نے خود ہمیں مدعو کیا ہے، تو نے خود ہمیں بلایا ہے، ہم تیرے دسترخوان پر آئے ہیں، ہم تیری دعوت پر آئے ہیں۔ خدایا اس دسترخوان سے، اس دعوت سے جو چیز ہم لینا چاہتے ہیں، خدایا ہماری معرفت کو بڑھا دے۔ یہی سوال کرتے۔ خدایا جتنے بھی مومنین، بلکہ جتنے بھی مسلمان، بلکہ جتنے بھی انسان جس جس جگہ پر موجود ہیں، خدایا ان تمام مومنین، مسلمانوں اور انسانوں کی معرفت میں اضافہ فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔